حسن نثار صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 2,000 روپے پر بندے کو ہم دیں گے کچھ ایک فیملیز کو، سر یہ کس لیول کی انسانیت کی اور پاکستانی لوگوں کی تضحیک ہے سر؟ یہ تضحیک بھی ہے، توہین بھی ہے، تذلیل بھی ہے، اور اس میں بھی مجھے کو کل بتا رہا تھا، میں اس طرح کی ربش خبریں میں نے بار دیکھنے ہوتے ہیں ڈھنگ کی چیزیں تو میں بائی پاس کر دیتا ہوں، سرخیاں گزرتی ہیں، تو کل مجھے کسی نے اس کی تفصیل بتائی، میں حیران رہ گیا کہ اس میں بھی پتہ نہیں اس کا چیک کیا جائے گا، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس فلاں ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے کوالیفائی اس 2,000 جو 2 ٹکے کا نہیں رہ گیا، یہ 2,000 2 ٹکے کا بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوالیفائی کرنے کے لیے somebody was telling me yesterday، میں حیران رہ گیا۔ لیکن بے شرمی بے حیائی کی حد ہوتی ہے، سیاست کی کوئی حد نہیں ہے، اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں۔ حسن نثار صاحب، آپ اس معاشرے سے واقف ہیں، آپ ان لوگوں کی سائیکولوجی سے بھی واقف ہیں، اب بھی لوگوں کو سر سمجھ نہیں آئی عمران خان کو جس طرح رات کی تاریکی میں گرایا گیا، اس کی گورنمنٹ گرائی گئی، اب بھی لوگوں کو اصل پولیٹیشنز کا ادراک نہیں ہوا؟ نہیں، وہ درست ہے آپ کی بات، میری اپنی بھی تمام تر سمپتھیز وہ پی ٹی آئی کے عمران کے ساتھ ہیں، لیکن وہ منیر نیازی صاحب کا بڑا خوبصورت کچھ اونج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی۔ جی، یہ تالی 2 ہاتھوں سے بجی ہے، کوئی سینسبل آدمی اتنے فرنٹس نہیں کھولتا زندگی میں، جی، جو ایک بالکل ڈوبی ہوئی معیشت والا، ایک اخلاقی اقدار سے مکمل طور پہ محروم، ایک بالکل بے سرا بے سمت بے منزل ملک، اس میں اتنے محاذ آپ نے کھولی ہے اپنی پارٹی کے اندر، آپ نے لوگوں کو ان کا بھائی کوئی ترتیب ہوتی ہے، کوئی توازن ہوتا ہے، کوئی سلیقہ ہوتا ہے، کوئی مرحلہ وار پروگرام ہوتا ہے۔ آپ نے پوری دنیا کے ساتھ ہی، ان کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی، یورپی یونین کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، مطلب آپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، تو ظاہر ہے۔ لیکن حسن نثار صاحب، جی سر ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہوں گا، آپ کو ظاہر ہم سنتے ہیں، آپ نے خود اپنے ایک انٹرویو میں عمران خان کو یہ تجویز بھی دی تھی کہ جب تک ان کو گلوں سے پکڑ کر گھسیٹو گے نہیں تب تک یہ لوگ نہیں مانیں گے، تو صرف ایک پولیٹیکل فرنٹ خان صاحب کے لیے خطرناک تھا یا کچھ اور بھی تھے پھٹے لگانے والے اور بھی تھے گمنام؟ دیکھیں، میں نے اتنے فرنٹس گنوا دیے ہیں ابھی پچھلے ایک جملے میں، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جی، یہ پھٹے پہ چڑھانا یہ سمبولک بات ہوتی ہے، ادروائز اتنے سال لگے، مطلب عمران کو ایک ڈگڈگی کی طرح بجاتا رہا، وہ کیا تھا، وہ موٹا سا احتساب کا مشیر، کیا شہزاد اکبر، جی شہزاد اکبر، ہاں شہزاد اکبر، وہ کیا تھا، بستر بند کو ٹانگیں لگی ہوئی تھی، وہ پتہ نہیں کیا ڈیل تھی، اس نے اتنی خوبصورتی سے ڈگڈگی بجائی، بانسری بجائی ہے جی، کہ وہ پوری ٹرم کھا گیا، وہ اچھا پیچھا نکلا کوئی نہیں۔ تو یہ میری غلطی ہے آپ کی ہے؟ یہ تو ہماری تو نہیں، ظاہر ہے نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، جی، نہ سننے والوں کی ہے۔ جی، تو بھائی جہاں بانی، ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی کہ بہت بڑا فن اگر دنیا میں کوئی ہے، وہ مصوری، وہ شاعری، وہ ادب تخلیق کرنا نہیں ہے، وہ ہے جہاں بانی، حکمرانی۔ شاعر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا۔ حکمرانی کا اگر فیض جی، غریب ترین آدمی تک نہیں گیا، یو آر ریسپانسبل۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو خان صاحب کے دور میں سر یہ تو کہا جا رہا ہے، یہ خان صاحب تو اپنے منصوبے یہ ساری چیزیں گنواتے ہیں، سر یہ لیٹر کی کیا کہانی ہے؟ یہ جو لیٹر گیٹ ہے، جو سپریم کورٹ سے بھی درخواست کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کیا کہانی ہے لیٹر کی؟ پورا پاکستان، وہ حمود الرحمان کمیشن، آپ تو آدھا ملک گواہ کے بھی آج تک کسی کو سمجھ آئی ہے؟ کسی کے پلے کچھ پڑا ہے؟ نہیں پڑا سر۔ اس ملک میں کوئی ایک آدمی ہے جو بتا سکے کہ بھی یہ ریزنز تھیں اور یہ مجرم تھے اور یہ کام کچھ بھی نہیں؟ ملبہ آرام سے سالہ ڈال دیتے ہیں انڈیا پہ۔ انڈیا کا ایک رول ہے لیکن ٹوٹل رول تو نہیں ہے۔ ہاف آف مائی کلاس فیلوز ان پنجاب یونیورسٹی ور بنگالیز۔ جی، تو میں نے خود اپنے لوکل لوگوں کو ان کے ساتھ شروع میں ہماری دوستیاں 6 مہینے کے اندر اندر وہ اپنی جگہ پہ تھے، ہم اپنی جگہ پہ تھے، چونکہ ہمارا ملتا ہی کچھ نہیں تھا۔ اور اگر مذہب کا ملنا تو بھائی ایران کا اور ہمارا کیوں نہ ہے، ایران، افغانستان، پاکستان بارڈرز ملتے ہیں، ایک ملک ہو جاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟
देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, क्रिश्चियन वर्ल्ड सारी इकट्ठी हो जाए, नहीं होता इस तरह। अमेरिकन साजिश सिर्फ थी, अमेरिकन साजिश? और नहीं भाई, बात सुने यार, मैं सीधी बात है, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि इमरान इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन गलत फहमी हो सकती है, असेसमेंट की गलती हो सकती है। आपके खिलाफ साजिश कौन करेगा? आपके अपने जो हुक्मरान अशरों से जी इस मुल्क की तकदीर के साथ खेल रहे हैं। और एक बात याद रखें, कभी हुकूमत में, कभी ऑपोजिशन में। ऑपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है जी, तो उनके होते हुए आपके खिलाफ कुछ साजिश है। ये अमेरिकन साजिश थी बांग्लादेश का, इस मुल्क का 200 कितने रुपए का हो गया, $1 वो मैं अमेरिका की। ये हम, माफ करना, फिक्री तौर पर बड़े घटिया लोग हैं। सैकड़ों गुना अपने से बड़ा हिंदुस्तान हजारों मील से दरी जहाजों पर बैठ के आगे, वो उस वक्त ना कोई एटम बॉम्ब ना फलां, गोरे ने आके कब्जा कर रही है। आज तक हमें ये पढ़ाते हैं, अहमक ये पढ़ाते हैं हमारे खिलाफ साजिश। धुत फिटे मुंह है, साजिश तो ज़हीन आदमी करता है, तुम कर लो। वो हजारों मील दूर से आके चंद गोरा, जी गिनती के चंद गोरों से ज्यादा कभी ये सब कॉन्टिनेंट में कभी गोरा नहीं रहा। वो आपको टका के छितर मार गए। कभी सोचा आपने? रेलवे से लेके आपका जुडिशियल सिस्टम, आपकी डेमोक्रेसी, ये सब किसके दिए हुए तोहफे हैं? तो हम तारीख को डिस्टॉर्ट करने वाले लोग हैं। साजिश है, साजिश क्या है? हसन निसार साहब, ये ऑप्टिक्स क्या है कि हमारा वजीर आजम, एक एटमी ताकत का वजीर आजम, एक जो बरतानिया की क्वीन है उसकी बर्थडे पर यहाँ पर उसके हाई कमिश्नर को केक खुद खिलाता है। ये क्या ऑप्टिक्स क्या है सर, बतौर लीडर? ऑप्टिक्स क्या है इसमें? क्या नंगी चिट्टी बात है? वो आज भी आपके वो बॉसेस हैं, वो आपकी औकात ऐसी है। आपने 74 साल बर्बाद करके, जब पाकिस्तान बना 14-15 की दरमियानी रात को जी, तो पाकिस्तान पे तो 1 रुपया कर्ज नहीं था। लोग उजड़ चुके थे, घर उजड़ चुके थे, खानदानों के खानदान बर्बाद हो चुके थे, लोगों की तारीख बदल चुकी थी, लोगों की बेटियां अगवा हो चुकी थी, नौजवान बेटे बच्चे करपानों पे उछाले जा चुके थे, मुल्क मकरूज नहीं था, इन्होंने बेच दिया। ये इस वक्त बिका हुआ मुल्क है। बिल्कुल रहन पड़ा है उनके पास। अच्छा। जब तक चाहेगा चला लेंगे, नहीं चाहेगा तो फिर मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। हसन निसार साहब, मौशियत तो जाहिर है कोई आम बंदा भी देखता तो समझ जाता कि बड़ी खराब थी, बड़ी खराब सूरत-ए-हाल थी, बैनुल अक़वामी भी। इन 13 पार्टियों ने सर जो कोalition बनाई और उसके बाद हुकूमत ली है, मकसद क्या था? जो आपको थीम क्या समझ आया, आइडिया क्या था बेसिक? देखें, आइडिया है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। दो खौफ थे इनको जी, कि अगर 11th आवर जिसे कहते हैं, मैच के बिल्कुल आखिर पे, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था, बिल्कुल एंड पे पांसा पलट गया, ठीक है जी, कि अगर इमरान ने कोई ऐसा कर दिया तो हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी अपनी सियासी कब्रों में दफन हो जाएंगे। एक ये, दूसरे केसेस हो भाई, ये थोड़ी छूट है, बाहर में गए अवाम हाथ पांव मारेंगे। और बात सुने, वो क्या बीमार हुए जिसके सबब वही अफ्तार के लौंडों से दवा लेते हैं। जी 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 जी, 40 साल हुकूमत किसने की है यहाँ? इन्हीं ने की है, इसी खानदान ने की है सर। अब इलाज भी वही कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। हाँ। तो ये मुझे, एक मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे मिला करते हैं वॉक पे, तो मुझे कहते हैं इज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, 22वें ग्रेड से फेडरल सेक्रेटरी से रिटायर हुए। तो कहते हैं मुझे तो बेटा ये मुल्क जो है मुझे तो अब सर्कस लगता है। जी, सर्कस लगता, यानी अंदाजा लगाओ ना, कल मैं और आप जेलों में आ जा रहे हों, केसेस, पेशियां, फलाना टमकाना, और आज उन्हीं इदारों के सरबराह हम हो। नहीं, सुबह को पेशी भुगती है और शाम को हल्फ उठा रहे हैं, वो इस तरह का बात है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है सर। हसन निसार साहब, इमरान खान का सियासी फ्यूचर आपको नजर आ रहा है दोबारा आ सकता है? खान बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, डिपेंड्स जी। फ्यूचर किसी भी बंदे का मोरलेस प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इफ नॉट 100%, बहुत ज्यादा। उसकी वजह है कि कोई भी बंदा किसी भी शख्स की परफॉर्मेंस देख के, उसका अंदाज देख के वो बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि क्या होगा। अगर वो वाकई जैसा हो हामिद खान वाला, मैंने अभी मैं किसी को जवाब दे रहा था एक और चैनल को, तो हामिद खान के साथ मुलाकात, ये वो कोई इस तरह का सवाल था, तो वो गलती उससे सीखा है। अगर वाकई सीखा है तो कौन रोक सकता है उसको?
اور بات سنیں، یہاں تو نواز شریف کتنے سال دھکے کھا کے ادھر سے وہ واپس آ کے وزیر اعظم بن گیا، اب وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، فیملی پھر اقتدار میں آ گئی ہے. تو عمران خان کو کیا بھائی، اس کو ان کو کون سے سینک لگے ہیں جو اس کو نہیں لگے؟ سر کہا جا رہا ہے اداروں کے ساتھ خان کے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں. ان کے نہیں تھے خراب، انہوں نے تو گالیاں سر عام نام لے لے کر تصدیق کی. نہ جی یہ نواز شریف نے جو حرکت کی تھی، جی وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے بندے کے اس کے اریسٹ وارنٹ جاری، تو پتہ نہیں کیا، وہ پتہ نہیں کوئی سپلائیز کا، یہ پتہ نہیں کون تھا، کوئی بادشاہ تھے کوئی، ان کو پکڑ کے چیف بنا دیا. تو گالی نکالنے ہی کئی قسمیں ہوتی ہیں، انہوں نے کم کیا پچھلے دنوں میں، ہو گیا. ادارے میری اور آپ کی طرح نہیں سوچتے جی، ادارے اور طریقے سے سوچتے، دیکھتے اور ریئیکٹ کرتے ہیں. جی کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا حسن نثار صاحب، ایک آخری سوال، وہ بھی آپٹکس کے اوپر ہی ہے. سر مریم نواز کنوکٹڈ ہے، عدلیہ کی جانب سے نااہل ہے پولیٹکس میں، پھر بھی پریس ٹاک کرتی ہیں، میڈیا مینج کرتی ہیں، پالیسیز بناتی ہیں، اس پر سر آخری رائے دے دیں اپنی. آخری رائے میری نہیں، عباس حسن مرحوم کی ہیں، نظم کی 2 لائنیں. جی. اے ماں تو نے ہمیں کن زمینوں اور کن زمانوں میں جنم دیا. جی. یہ اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو ان 2 سطروں پہ سوچنا چاہیے. بہت شکریہ حسن نثار صاحب. سر تھینک یو، میری خوش قسمتی، شکریہ.